السلام علیکم۔ ہوا میں میٹھی سی خوشبو رچی بسی تھی۔ یہ خوشبو گاؤں کی تھی۔ اگرچہ اب گاؤں میں بھی کچی مٹی سے بنے ہوئے مکان نظر نہیں آ رہے تھے، سبھی نے ٹائل ماربل والے بڑے بڑے گھر بنا رکھے تھے، لیکن اس کے باوجود شہر اور گاؤں کی فضا میں غیر معمولی فرق تھا۔ زاویار شاہ نے گہری سانس اندر کھینچی، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے یہ گاؤں اچھا لگ رہا تھا۔ وہ یہاں پہلی دفعہ آیا تھا۔ رخ موڑ کر اس نے ساتھ والے صوفوں پر بیٹھے بابا جان اور اماں جان کی طرف دیکھا تھا، جو چچی جان کی باتیں سنتے ہوئے ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ کبھی میرے دل کی بھی کوئی بات سن لیا کریں، ہمیشہ بابا جان نے اپنے بھائی کی ہی ساری باتیں ماننی ہوتی ہیں۔ گہری سانس لیتے زاویار شاہ نے اپنا سر جھٹکا۔ یہاں آنے کے لیے وہ اسپیشلی سفید رنگ کا شلوار قمیص پہن کر آیا تھا، ورنہ جینز ٹی شرٹ اور ڈنر سوٹ کے علاوہ اس نے آج تک کبھی کچھ نہیں پہنا تھا۔ اسے یاد آیا، یہاں آنے سے پہلے بابا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ ہماری اصل میراث ہے۔ گاؤں سے ہمارا رشتہ بہت پرانا ہے۔ میں یہاں کاروبار میں مصروف ہو گیا تو تم لوگوں کو کبھی گاؤں لے جانا یاد نہیں رہا، لیکن اب ہمارا رشتہ وہاں سے مضبوط ہو گیا ہے۔ تمہیں وہاں چلنا چاہیے۔ جواباً وہ سخت بیزار ہوا تھا۔ ڈیڈ، میری بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے، آپ دونوں چلے جائیں۔ میرے جانے سے یا نہ جانے سے کیا فرق پڑے گا؟ ہونا تو وہی ہے جو آپ لوگ چاہتے ہیں۔ اس کے انداز میں تلخی اتر آئی تھی۔ میران شاہ نے اپنے خوبرو جوان بیٹے کی طرف دیکھا، جس نے 26 سالہ زندگی میں کبھی ان کے ساتھ اتنی تلخی سے بات نہیں کی تھی۔ میران شاہ نے اپنا سر جھٹک دیا۔ وہ حق بجانب تھا، یہ بات وہ جانتے تھے۔ تمہارا تعلق اب اس زمین سے مجھ سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے تمہارا جانا ضروری ہے۔ میران شاہ نے زاویار شاہ کی ایک بھی بات سنے بغیر جانے کا حکم سنا دیا تھا، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ چلا آیا تھا۔ اور اس وقت یہاں اپنے چچا کے اس چھوٹے مگر خوبصورت مکان میں بیٹھے وہ پوری کوشش کر رہا تھا کہ اس کا دھیان اس نئے رشتے کی طرف نہ جائے جس کا بول کر بابا جان اسے یہاں لائے تھے۔ چائے لے آؤ پریشے، سب لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ چچی جان نے اندر منہ کر کے آواز لگائی۔ زاویار شاہ کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں، ماتھے پر دھو بل پڑے۔ یہ نام وہ اپنے ساتھ کئی مرتبہ سن چکا تھا، بلکہ جب سے ہوش سنبھالا تھا تبھی اسے سنتا آ رہا تھا، مگر اس چہرے کو آج تک اس نے دیکھا نہیں تھا۔ جب بابا نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو مجھے بھی اس رشتے کو قبول کر ہی لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ بالکل میری توقعات جیسی ہو۔ گہری سانس لیتے زاویار شاہ نے خود کو آنے والے لمحات کے لیے تیار کیا تھا۔ چائے کی خوشبو آس پاس پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ دائیں ہاتھ میں پہنی نفیس سی گھڑی میں اس نے وقت دیکھا، صبح کے 10 بج رہے تھے۔ انہیں شام تک واپس نکلنا تھا۔ اتنے گھنٹے وہ یہاں بیٹھ کر کیا کرے گا؟ وہ اپنے خیالوں میں گم تھا، جب اچانک چونکا۔ سامنے والے دروازے سے کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ زاویار نے نگاہ پلٹانے کی ہزار کوشش کی، مگر اس کا دل بے چین تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر کون تھی وہ کیسی دکھتی تھی جس کے ساتھ وہ بچپن سے ایک رشتے میں منسلک تھا۔ نکاح کا رشتہ، اس کی بیوی، اس کی منکوحہ پریشے ارمغان شاہ، اس کے چچا کی بیٹی، جسے آج تک اس نے دیکھا نہیں تھا، مگر اسے امید تھی کہ وہ اچھی ہی دکھتی ہوگی۔ اچھی دکھنے سے زیادہ اسے اس بات کی خواہش تھی کہ وہ ذہنی طور پر اس کی سطح سے میل کھاتی ہو۔ چائے لے لیجیے، دھیمی مدھر سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے سر اٹھا کر چائے پیش کرنے والی کو دیکھا۔ مسکراتے لب سمٹ گئے تھے۔ اس نے سیاہ رنگ کی بڑی سی چادر سے خود کو اچھی طرح چھپا رکھا تھا۔ چہرے پر اچھی طرح نقاب لگایا گیا تھا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں، سنہری رنگ کی بڑی بڑی آنکھیں جن پر لائنر اور مسکارا لگایا گیا تھا۔ وہ میک اپ کی شوقین لگ رہی تھی۔ ٹرے آگے بڑھاتے اس کے ہاتھوں پر نفاست سے لگی گئی نیل پالش اس کے ذوق کی عکاسی کر رہی تھی۔ مگر اس نے نقاب کیوں لگایا ہے؟ میں کوئی غیر تو نہیں؟ وہ جذبس ہوا تھا۔ آہستگی سے ٹرے میں پڑا ہوا کپ اٹھاتے اس نے اپنے ساتھ والی ٹیبل پر رکھا۔ وہ ٹرے لے کر مڑ گئی تھی۔ وہ دراز کرتی، اس کی عمر شاید 17 سال تھی یا 18۔ زاویار نے دل ہی دل میں حساب کیا۔ جب بابا جان نے اس کے آگے سے کتابیں سمیٹ کر اس کے سامنے نکاح نامہ رکھا تھا، تب وہ کتنے سال کا تھا؟ شاید 10 سال کا یا 11۔ زاویار کو یاد نہیں آیا، مگر جو بھی تھا، اس کے اور سامنے کھڑی اس لڑکی کی عمر میں کافی فرق تھا۔ یہی فرق اسے بے چین کرتا تھا۔ اگر وہ میچور نہ ہوئی، اگر اس کا ذہن مجھ سے نہ ملتا ہوا تو میں کیا کروں گا؟ کیسے نبھاؤں گا اس رشتے کو؟ اس کی سیاہ آنکھوں میں بے چینی اتر آئی تھی۔ سیاہ بالوں کو ایک ہاتھ سے سنوارتے
اس نے ایک دفعہ پھر پریشے پر نگاہ ڈالی جو اب ٹرے لے کر واپسی کچن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ارے اپنے ہی تو ہیں، یہ سب نقاب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہارے سسرال والے ہی تو ہیں۔ یہ اور سسرال والے چھوڑو، تمہارے تو سگے تایا تائی ہیں، اور زاویار سے کیا پردہ؟ بھئی ساری عمر تم نے اسی کے ساتھ تو رہنا ہے، چچی جان نے پریشے کو مخاطب کر کے کہا تھا۔ جواباً وہ کچھ نہ بولی، تیزی سے ٹرے لے کر کچن کی سمت مڑ گئی تھی۔ زاویار کو کچھ عجیب سا لگا، کیا وہ اسے اپنا آپ دکھانا نہیں چاہتی تھی یا اسے زاویار پسند نہیں تھا؟ کئی سوچیں ایک ساتھ اس کے ذہن میں امڑی۔ میں باہر جا رہا ہوں بابا جان، زمینوں پر شام تک واپس آ جاؤں گا۔ وہ یکدم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میران شاہ نے ایک نظر اپنے بیٹے کو دیکھا، اسے کچھ برا لگا تھا۔ انہیں اتنا تو پتہ چل ہی گیا تھا کہ سر ہلاتے ہوئے انہوں نے واپس اپنا دھیان چھوٹے بھائی کی باتوں میں لگا لیا تھا۔ جو زبان وہ دے چکے تھے اس سے مکرنا انہیں آتا نہیں تھا، چاہے انہیں بیٹے کی قربانی کیوں نہ دینی پڑتی۔ لمبے قدم اٹھاتا تھا وہ گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ اس گاؤں میں نہ تو اس کی کوئی جان پہچان تھی، نہ کوئی دوست یار۔ وہ تو بس یوں ہی اس بھاری فضا سے باہر نکلنا چاہتا تھا جو اسے اندر بیٹھے ہوئے محسوس ہو رہی تھی۔ باہر نکلتے ہی کئی لوگوں نے مڑ مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ خوبرو تھا، وجاہت سے لبریز تھا، اتنا تو وہ جانتا ہی تھا۔ کئی سرگوشیاں اسے گلیوں میں سے گزرتے سنائی دے رہی تھیں، مگر وہ سب کو نظر انداز کیے دور زمینوں کی طرف نکلتا چلا گیا تھا۔ گندم کی فصل تیار تھی، سنہرے گوشے دھوپ کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ گرمی اپنے عروج پر تھی۔ زاویار کو ماتھے پر پسینہ آتا ہوا محسوس ہوا۔ گاڑی لے کر آنی چاہیے تھی، جلدی میں پیدل ہی چلا آیا۔ پگڈنڈی پر چلتے اس نے بے اختیار سوچا تھا، چلتے چلتے نہ جانے کتنا وقت بیت گیا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا۔ مجھے بابا جان سے بات کرنی چاہیے، ایک دفعہ پریشے سے ملاقات ہو جائے تو میں سوچ لوں گا کہ اس رشتے کو جاری رکھنا ہے یا نہیں۔ بچپن کا نکاح آج کل ایک پیشی پر ختم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ لڑکی میرے سامنے اپنا نقاب نہیں ہٹانا چاہتی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی مجھے دل سے اپنا شوہر قبول نہیں کرتی۔ میں اماں جان کو منا لوں گا، تھوڑا بہت ساتھ تو وہ میرا دیتی ہی ہیں۔ وہ چلتے چلتے سوچے جا رہا تھا، جبھی اسے خیال آیا وہ کافی دیر سے چل رہا ہے۔ گھڑی میں وقت دیکھا تو ایک پل کے لیے چونک سا گیا۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ اسے یاد آیا وہ بغیر کچھ کھائے پیے کتنی دیر سے چلتا جا رہا ہے۔ دھوپ ڈھلنے لگی تھی، باہر فضا ٹھنڈی اور میٹھی تھی۔ دن کی گرمی کے بجائے اب کافی سکون محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے واپس جانا چاہیے، وہ پلٹا، مگر اسی لمحے کھلکھلاتی ہوئی ہنسی کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ بے ساختہ مڑا، کچھ فاصلے پر چند رنگین آنچل لہراتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ لڑکیاں تھیں، نوعمر لڑکیاں 17 سے 20 سال کی عمر کے درمیان، جو ٹیوب ویل کے بہتے پانی میں ہاتھ مار کر ایک دوسرے سے کچھ کہہ رہی تھیں۔ یہ گونجنے والی ہنسی کی آواز انہی کی تھی۔ زاویار کے ماتھے پر بل پڑے۔ اتنی دور سے ہونے کے باوجود اس نے دیکھ لیا تھا کہ ٹیوب ویل کے اڑتے پانی سے بھیگنے کے باعث ان سبھی لڑکیوں کا لباس جسم کے ساتھ چپکا ہوا تھا، ہر نشیب و فراز عیاں ہو رہا تھا۔ وہ تیزی کے ساتھ پلٹا اور تبھی اس کی نگاہ سامنے سے آتے 2 مزدور نما لڑکوں پر پڑی تھی۔ کہاں جا رہا ہے بھائی؟ اصل مزہ تو اب شروع ہونے والا ہے۔ یہ لڑکیاں روز یہاں آتی ہیں، انہی کی طاق میں تو ہم لوگ اپنا کام ادھورا چھوڑ کر یہاں آ جاتے ہیں۔ کیا حسین نظارہ ہوتا ہے یہ! ٹیوب ویل کے پانی میں بھیگی ہوئی جوان لڑکیاں، مزدور نے پھاوڑا زمین پر رکھتے ہوئے لالچی انداز میں کہا تھا۔ زاویار کو انتہائی برا لگا۔ وہ دونوں جیسے پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے، انتہائی تسلی کے ساتھ سامنے لگے درختوں میں سے ایک کو چنتے ہوئے اس کے نیچے بیٹھ گئے تھے۔ نگاہیں ابھی تک ان لڑکیوں پر جمی تھیں جو ہنوس ایک دوسرے سے باتوں میں مگن تھیں۔ پانی میں بھیگتی اپنے ہوشربا حسن سے بے نیاز لڑکیاں، زاویار کا جی چاہا وہ جا کر ایک لڑکی کو سخت سست سنائے، آخر انہیں اپنی عزت کی پرواہ کیوں نہیں تھی۔ اور تبھی وہ چونکا۔ ان لڑکیوں میں سے ایک سنہری آنکھوں والی لڑکی بھی تھی، آنکھوں پر لگا ہوا کاجل مسکارا دور سے دکھائی دے رہا تھا۔ زاویار کا دل زور سے دھڑکا، اس کے سفید ہاتھوں پر لگی ہوئی سرخ رنگ کی نیل پینٹ اسے دور سے نمایاں کر رہی تھی۔ وہ انہی میں سے ایک تھی۔ زاویار کا سارا خون سمٹ کر سر میں جمع ہوا، پانی سے بھیگی وہ زور زور سے ہنستے اپنے ساتھی کی کسی بات کا جواب دے رہی تھی۔ واہ یار، یہ ارمغان شاہ کی بیٹی تو سب سے حسین ہے اور سب سے زیادہ چنچل بھی، سنا ہے
شہر میں کسی امیر زادے کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا ہے۔ نہ ہوا ہوتا تو میں لے اڑتا، ابھی بھی کوشش تو پوری کر رہا ہوں، دیکھ تو کیسے چھلکا پھر رہا ہے۔ اس کا حسن مزدوروں کی آواز اب زاویار کو اپنے عقب میں سنائی دی۔ اس کا جی چاہا جا کر ان دونوں کا منہ توڑ دے، مگر وہ نظر ہٹا پاتا تو کچھ کرتا۔ پریشے نام کی پکار اسے لڑکیوں کے منہ سے سنائی دے رہی تھی۔ وہ ان لڑکیوں میں مقبول تھی، سہیلیاں اسے چھیڑ رہی تھیں، ان کی آوازیں زاویار شاہ کو یہاں تک سنائی دے رہی تھیں۔ سنا ہے شہر سے تیرا منگیتر آیا ہے؟ ارے منگیتر نہیں، شوہر کہنا چاہیے ہے نا، کہ اب رخصت کروا کے لے جا رہا ہے وہ تجھے، سہیلی نے پریشے کو ٹیوب ویل میں دھکا دیتے ہوئے کہا تھا۔ وہ آدھی اندر کے سمت لڑکی، تیز بچھاڑ نے بالوں، چہرے اور سامنے کے سارے حصے کو بھگو دیا۔ وہ مزید بھیگ گئی، ساتھ ہی اسے زور کا اچھوک لگا۔ جلدی چلی جاؤں گی میں، پھر سے اڑ کر اکڑوں اتنا ہے، نہ جانے خود کو کیا سمجھتا ہے، لیکن ایک بات ہے بڑا خوبصورت، بالکل کسی فلمی ہیرو کی طرح۔ یقیناً مجھے دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہوگا، مگر میں نے بھی نقاب لگایا، چہرہ دکھایا ہی نہیں، وہ مغرورانہ انداز میں بولی تھی۔ زاویار کو اپنے اوپر ڈھیروں اوس پڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے پہلی دفعہ پریشے کو بات کرتے سنا تھا، اور پہلی دفعہ میں ہی اس نے جو جملہ بولا تھا، اس نے زاویار کے ذہن میں اس کے سارے امیج کی تہس نہس کر دی تھی۔ اس کی برداشت بس یہیں تک تھی۔ بے شک وہ اس کے لیے کچھ محسوس نہیں کرتا تھا، لیکن اس کے بھیگتے وجود کو دیکھ کر لطف لینے والے اس کے پیچھے ہی بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ پلٹ کر ایک خونخوار نگاہ اس نے دونوں مزدوروں پر ڈالی تھی، جن کی آنکھوں سے جذبات امٹ امٹ کر بہہ رہے تھے۔ اٹھو یہاں سے اور اپنی شکل گم کرو، اگر 2 منٹ میں مجھے یہاں بیٹھے نظر آئے تو اپنی ٹانگوں پر چل کر گھر واپس نہیں جا سکو گے، جاؤ یہاں سے۔ وہ زور سے دہاڑا۔ مزدور یکلخت کھڑے ہوئے۔ یہ آدمی کون ہے؟ اتنا غصہ کیوں کر رہا ہے؟ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑبڑائے۔ دوسرے والے نے دھوکہ دے کر اسے زاویار کے بوٹ اور ہاتھوں میں پہنی گھڑی دکھائی تھی۔ یہ شہر سے آیا ہوا لگتا ہے، یہاں کا ہے ہی نہیں۔ وہ سر پر پیر رکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے، اور طوفان کی طرح ٹیوب ویل کی سمت بڑھا تھا۔ اس کی اونچی آوازوں پر لڑکیاں بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئی تھیں، اور تبھی زاویار نے اس کا چہرہ دیکھا۔ جتنی اس کی آنکھیں حسین تھیں، چہرہ اس سے کئی گنا زیادہ حسین تھا۔ نکلتا ہوا قد، ستواں ناک، سرخ لب، مگر وہ جس حلیے میں کھڑی تھی، زاویار کو اپنے ماتھے پر پسینہ نمدار ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ تیزی سے چلتے وہ پریشے کے سامنے آیا تھا۔ دوسری لڑکیاں چہرے پر سرخی لیے کچھ دور جا کر کھڑی ہو گئی تھیں، ان کی دبی دبی ہنسی کی آوازیں زاویار کو سنائی دے رہی تھیں۔ وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا ان پریشے کے سر پر جا کے کھڑا ہو گیا تھا، جس کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ تھی۔ گال اور گردن پر چپکے بال ہاتھ سے پیچھے ہٹاتے وہ تھوڑی نروس محسوس ہو رہی تھی۔ لگتا تھا مجھے کہ میری اور تمہاری ذہنی سطح نہیں ملے گی، لیکن ہم دونوں میں اتنا فرق ہوگا یہ مجھے اندازہ نہیں تھا۔ تمہارے اندر تھوڑی سی بھی عقل ہے کہ تم کس حلیے میں گھر سے باہر کھڑی ہو؟ تمہیں دیکھ دیکھ کر سینکڑوں لوگ آنکھیں سینک رہے ہیں۔ شرم آتی ہے مجھے یہ کہتے ہوئے کہ میرا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ ہے۔ الفاظ اس کے لبوں سے ادا ہوئے تھے۔ پریشے کے لبوں کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ گھنی پلکیں اٹھا کر اس نے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا، جس کے چہرے پر صرف نفرت ہی نفرت پھیلی ہوئی تھی۔ چلو میرے ساتھ، اگر تم میری منقوہ ہو تو۔ زور زبردستی سے یہ ڈھول جو میرے گلے میں ڈال دیا ہے، میں ضرور اسے پیٹوں گا۔ اتنی بچی نہیں ہو تم، جسے پتہ نہ ہو کہ تمہیں کیسے ماحول میں کیسے رہنا ہے۔ یہاں تو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ آبے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ اس نے ایک نفرت بھری نگاہ پریشے کی سہیلیوں کی طرف ڈالی تھی۔ سب کی مسکراہٹیں غائب ہوئیں۔ پریشے کی نگاہوں میں آنسو امڑ گئے۔ دوپٹہ سامنے پھیلاتے اس نے خود کو چھپانے کی کوشش کی تھی۔ اس معمولی سے دوپٹے سے کیا ہوگا؟ ساری بھیگی ہوئی ہو تم، سب دکھائی دے رہا ہے، لیکن تمہیں شرم آتی ہو تو کچھ محسوس ہو۔ یہاں نہیں رہو گی اب تم؟ زاویار شاہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کے ساتھ نکاح کے رشتے میں بندھی لڑکی یوں اپنی عزت جھلکاتی پھرے۔ میں تمہیں اب اتنا قابل بھروسہ نہیں سمجھتا کہ یہاں چھوڑ کر جاؤں۔ تب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہیں اپنی عزت کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ تب تمہیں شہر سے واپس گاؤں بھیج دوں گا، اور اس رشتے کو مجھے رکھنا ہے یا نہیں، اس بات کا فیصلہ میں خود کروں گا۔ گندگی کو اٹھا کر اپنے کمرے میں نہیں سجا سکتا میں۔ اس کے آخری بات نے پریشے کا چہرہ دھواں دھواں کر دیا تھا۔ آنسو پلکوں کی بار توڑ کر چہرے پر بکھر گئے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹ رہا تھا،
जेब से फ़ोन निकालते इसने ड्राइवर का नंबर मिलाया जो अरमगान शाह के घर के बाहर खाड़ी में इन सब का इंतज़ार कर रहा था। सिर्फ 10 मिनट के बाद ड्राइवर गाड़ी लेकर वहाँ मौजूद था। उसे बाजू से पकड़कर गाड़ी के अंदर बिठाते वो एक दफ़ा फिर घुराया था, घर जाकर किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ क्या हुआ है। तुम्हारा असली रूप देख चुका हूँ मैं। तुम जैसी लड़कियों की थर्ड क्लास मेंटालिटी यही होती है, अपना जिस्म दिखाकर लोगों की तवज्जो अपनी तरफ राग़िब करने की। मगर अफसोस है कि तुम्हारा वास्ता मुझसे पड़ा है। मैं इस चीज़ को इतनी आसानी से माफ़ नहीं कर सकता। तुम्हारा फ़ैसला अब मैं ख़ुद करूँगा। धार से दरवाज़ा बंद करते वो दूसरी तरफ आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था। इसे ड्राइवर को भी गाड़ी में बैठने की इजाज़त नहीं दी थी। वो देख सकता था कि ड्राइवर भी किस तरह परिशे का मुआयना ले रहा था। गाड़ी अरमगान शाह के घर के सामने रुकी तो वो एक लफ्ज़ भी बोले बगैर अंदर चला गया था। और जब वो वापस आया तो इसके हाथ में चच्ची की चादर थी। ये पहनो और अंदर कमरे में चली जाओ, अपना सामान बांधो, हमें अभी और इसी वक्त निकलना है। वो अपने असल जोन में वापस आ चुका था। ठंडा तो हमल मिजाज ज़ावियार शाह कहीं गायब हो गया था। लाउंज में खड़े मिरान शाह ने इसकी आवाज़ सुनी। बेख्तियार उन्होंने अपने माथे पर आया पसीना पोंछा। वो अपने बेटे के इसी मिजाज से खौफ खाते थे। न जाने वहाँ क्या हुआ था जिसने ज़ावियार को अपने असली रूप में वापस पलटने पर मजबूर कर दिया था। वो बर्दाश्त नहीं करता था, ख़ास तौर पर अपने से वाबस्ता लोगों और रिश्तों की गलत हरकतें। और ना जाने परिशे ने क्या किया था, इन्हें समझ ना आया। बस इनके सामने से स्याह चादर में लिपटी वो अंदर कमरे की तरफ गई और थोड़ी देर के बाद घर में एक शोर मच चुका था। ज़ावियार रुखसती करवाना चाहता था। चचा और चच्ची हैरान थे, इतनी जल्दी रुखसती? हमने तो कोई तैयारी भी नहीं की। आप हमें एक महीने का वक्त दे दें, हम 1 महीने में सब तैयार कर देंगे। अभी तो परीक्षा के इम्तिहानात भी होने बाकी हैं, चचा ने हैरत भरे अंदाज में कहा था। जवाबन कुर्सी पर बैठे ज़ावियार ने बेजारी से अपना सर झटका। कोई ज़रूरत नहीं है उसे पढ़ने की, पढ़ लिख कर भी वो यही सब कुछ करेगी जो करती फिर रही है। अगर मेरे साथ रिश्ता जोड़ना है तो अभी और इसी वक्त रुखसती होगी। मैं उसे लेकर शहर जाऊंगा, यहाँ खुला नहीं छोड़ूंगा। इसकी बात पर इस छोटे से घर में सन्नाटा छा गया था। चची ने दहलकर अपने सीने पर हाथ रखा। सिर्फ अम्मा जान ही थी जिनके लबों पर एक दबी दबी सी मुस्कुराहट आई थी। और ना हो इन्हें कभी अपने देवरानी की बेटी बहू के रूप में पसंद नहीं थी और ना ही वो कभी परिशे को अपनी बहू बनाना चाहती थी, मगर शौहर के फैसले के आगे मजबूर थी। मगर आज बेटे ने जो कुछ कहा था इससे इनके दिल पर एक ठंडी फुहार सी पड़ी थी। अंदर कमरे में बैग में कपड़े रखती परिशे के लबों पर एक तल्ख सी मुस्कुराहट बिखर गई। वो जो अपने आप को अब तक खुशकिस्मत समझती थी, उसे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था कि इसके साथ क्या होने वाला था। वो एक तंग नज़र आदमी था और इसके साथ परिशे की ज़िंदगी कैसी गुजरने वाली थी, इस बात का इससे बखूबी अंदाज़ा हो गया था। बाहर आ जाओ परिशे, वो लोग जाने वाले हैं, चच्ची जान की थकी हुई आवाज़ कमरे में गूंजी थी। आंसुओं को परे धकेलते परिशे अपना बैग धकेलते बाहर आई थी। हमें वापस शहर पहुंचते 2 घंटे लग जाएंगे, इसलिए प्लीज़ देर मत कीजिएगा। वो एक नज़र इन सब पर डालते वो बाहर जाकर गाड़ी में बैठ गया था। अंदर कौन किसके गले लगकर रोया कि इसने किसी से वादे वईद किए, वो कुछ नहीं जानता था और जानना चाहता भी नहीं था। वो परिशे को अपने साथ रुखसत करवा के ले जा रहा था। शादी वलीमा इसने हर चीज़ के लिए मना कर दिया था। ये बात किसी को बर्दाश्त नहीं थी कि मगर वक्ती तौर पर सभी खामोशी हो गए थे। वो खामोशी से गाड़ी में आकर बैठी तो इसने एक बार निगाहें उठाकर सामने ड्राइविंग सीट पर बैठे ज़ावियार शाह को देखा था। वो बिल्कुल लाताल्लुक़ साथ माथे पर बड़े बल नज़र आ रहे थे। परिशा ने गहरी सांस ली। पता नहीं शहर में इसके साथ क्या होने वाला था। वो घर जहाँ जाने के इसने हमेशा ख्वाब देखे थे। पता नहीं वो इस घर इसके लिए ज़िंदान बनने वाला था या फिर जन्नत। पलके मूंदते इसने खिड़की से सर टिका दिया था। पूरे रास्ते इसने किसी से कोई बात नहीं की थी। गाड़ी शाह पैलेस के सामने रुकी तो मुलाजमों ने इंतहाई हैरत से देखा था। वो जो 3 अफराद गए थे अब वापसी में 4 थे। अंदर चलो, अब यहाँ किसी मुलाजिम के सामने अखलाकियात निभाने ना खड़ी हो जाना, वो एक दफ़ा फिर तल्ख लहजे में बोला था। परिशे के बर्दाश्त जवाब देने लगी। आखिर मैंने ऐसा क्या किया है कि इतना सब कुछ कह रहे हैं? मैं लड़की हूँ, कोई खिलौना नहीं जिसे आप मेरे घर से उठाकर यहाँ तक ले आए हैं। मैं वापस जा रही हूँ,
نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ۔ وہ ایک دم روحان سی ہو کر بولی تھی، آنسو آنکھوں سے نکلنے کو بےتاب ہوئے۔ وہ جو اندر کی سمت جا رہا تھا یکلق پلٹا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ کہیں نہیں جاؤ گی تم وہیں آ گئی ہو جہاں آنے کا تمہیں تمہارے والدین کو اور میرے والدین کو شوق تھا۔ اب آگے کیا ہوگا اس کا فیصلہ میں خود کروں گا۔ تمہاری آج والی حرکت پر مجھے بہت زیادہ غصہ ہے۔ اب مجھے مزید کچھ برا کرنے پر مجبور مت کرنا۔ وہ اسے آنکھیں دکھاتا پلٹ کر اندر کے سمت مڑ گیا تھا۔ میران شاہ نے انتہائی ناگواری سے اپنے جوان بیٹے کو دیکھا جو آج نامعلوم کیوں آپے سے باہر ہوا جا رہا تھا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا سلجھا ہوا خوبرو بیٹا ایسی حرکت بھی کر سکتا ہے جس کے بارے میں ہر کوئی یہی گواہی دیتا تھا کہ وہ ایک انتہائی ڈیسنٹ انسان ہے۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے اندر چلے آئے تھے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں زاویار؟ آخر ایسا کیا کر دیا ہے اس بچی نے جو تم اس کے اوپر اس قدر غصہ کر رہے ہو؟ تم یہ سب صرف اس لیے کر رہے ہو نا کیونکہ یہ شادی میں نے زبردستی کروائی تھی؟ تمہارا نکاح میرے کہنے پر ہوا تھا۔ یہ سب کچھ تمہاری نیچر نہیں ہے، میں جانتا ہوں۔ وہ اونچی آواز میں بولے تھے۔ اوپری منزل کی طرف جانے والی سیڑھیوں پر پہلا قدم دھرتے زاویار شاہ نے گہری سانس لی۔ جو بات وہ اپنے باپ کو نہیں کہنا چاہتا تھا وہ بار بار کرید کر وہی پوچھ رہے تھے۔ وہ گہری سانس لیتا واپس پلٹا مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا میران شاہ کی جیب میں رکھا ہوا فون بجنے لگا۔ ارمغان کا فون آ رہا ہے۔ ان کی بیٹی کو اس طرح گھسیٹ کر لے آئے ہو تم؟ ظاہر ہے وہ پریشان تو ہوگا ہی۔ انہوں نے فون کی اسکرین زاویار کے سامنے کی۔ وہ قدم چلتا وہ آپ کے سامنے آیا۔ زبردستی تو نہیں بابا جان؟ اگر یہ ان کی بیٹی ہے تو میری منکوہا بھی ہے نا؟ یہ وہی رشتہ ہے جسے آپ لوگوں نے بڑی بخوشی میرے گلے میں ڈالا تھا۔ تو اب اگر میں اپنے رشتے کو نبھا رہا ہوں تو پھر اعتراض کس بات کا؟ وہ دو ٹوک انداز میں بولا تھا۔ میران شاہ نے ایک ملامتی نگاہ اس پر ڈالی اور فون کان سے لگا لیا تھا۔ دوسری جانب ارمغان شاہ انتہائی پریشان تھے۔ کیا ہو گیا ہے آپ کے بیٹے کو بھائی جان؟ پریشے بچی ہے، اگر اس سے کچھ غلطی ہو بھی گئی تھی تو ہمیں بتاتا، میں اسے ڈانٹ دیتا۔ وہ گاؤں کے ماحول میں پلی بڑھی ہے، اس نے نہیں پتہ کب کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ اس کی ساری سہیلیوں سے پوچھ لیا ہے میں نے، وہ لوگ سب ہمیشہ کی طرح کئی اکٹھی بیٹھی باتیں کر رہی تھیں جب یہ وہاں پہنچ گیا۔ مجھے اس سے پوچھ کر بتاؤ کیا ہے؟ سارے خاندان والوں کے فون پر فون آ رہے ہیں، پورا گاؤں میرے گھر کے دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ کیا خیر؟ ایسا کیا ہو گیا کہ تم لوگ میری بیٹی کو گھر سے لے گئے ہو؟ نہ ہو کوئی رخصتی ہوئی نہ باقاعدہ شادی کا اعلان، اس طرح نہیں ہوتا۔ میں بیٹی کا باپ ہوں۔ ارمغان شاہ کی آواز میں بے بسی اتر آئی تھی۔ میران شاہ نے ایک نفرت بھری نگاہ اپنے بیٹے پر ڈالی جس نے آگے بڑھ کر فون ان کے ہاتھ سے لے کر اپنے کان سے لگا لیا تھا۔ میں آپ کی بیٹی کو زبردستی یہاں نہیں لایا، میں اپنی بیوی کو لے کر آیا ہوں، اپنی منکوہا کو۔ یاد ہے نا آج سے 17 یا 18 سال پہلے جب پریشے پیدا ہوئی تھی تو آپ کی آنکھوں میں کتنے آنسو تھے؟ آپ خود چل کر اس گھر میں آئے تھے اور مجھے یاد ہے تب بابا جان کو بھی صرف یہی دکھائی دے رہا تھا کہ اپنے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے، جو بیٹی کی پیدائش پر اتنا پریشان تھے کہ ابھی سے اس کا مستقبل محفوظ کر لینا چاہتے تھے۔ آپ دونوں نے فیصلہ کیا، میرے سامنے نکاح نامہ رکھ کر زبردستی مجھ سے دستخط کروائے گئے۔ اتنے سال جب میں آپ سب سے کہتا رہا کہ اور پریشے کی عمر میں بہت فرق ہے، ہمیں اس رشتے کو ختم کر دینا چاہیے، تب آپ میں سے کسی نے میری بات نہیں سنی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ تمہارے مزاج میں ڈھل جائے گی، یہی باتیں کہا کرتے تھے نا آپ لوگ۔ وہ بنا رکے بولے چلے جا رہا تھا۔ میران شاہ حق تک اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے جس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ وہ سب اپنے ہی جھگڑوں میں مگن تھے۔ کسی نے دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی پریشے کی طرف نہ دیکھا تھا جو دھیرے دھیرے لرز رہی تھی۔ اس کی چادر سر سے سرک کر کندھوں پر آن پڑی تھی، لمبے ریشمی بال نمایاں ہو رہے تھے، بڑی بڑی سنہری آنکھوں میں آنسو اور خوف ایک ساتھ تھا۔ یہ کیسا مرد تھا جس کے ہاتھ میں اس کی زندگی کی ڈور تھما دی گئی تھی؟ وہ تو اس سے اتنی نفرت کرتا تھا کہ اپنے اور اس کے رشتے کو بھی ایک بوجھ قرار دے رہا تھا۔ ارمغان شاہ فون کے دوسری جانب کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا مگر زاویار نے گہری سانس لی۔ دیکھیے چچا جان، پریشے میری منکوہا ہے۔ سچ پوچھیے تو میں آج صبح تک چاہتا تھا کہ یہ رشتہ ختم ہو جائے تاکہ آپ لوگ پریشے کی اس کے ہم جوڑ اور امی کے ساتھ شادی کر سکیں اور میں اپنی ذہنی سطح سے ملتی جلتی کسی لڑکی کے ساتھ رشتہ جوڑ لیتا، مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ اتنے سال جس رشتے کی بنیاد پر آپ لوگوں نے مجھے لٹکائے رکھا، اب میں اسے نبھاؤں گا، اور اگر میں نبھانا چاہ رہا ہوں تو آخر آپ سب کو کیا پرابلم ہے؟
پریشے اب میری بیوی ہے اور وہ اسی گھر میں رہے گی، جس کو جو اعتراض ہوتا ہے وہ ہوتا رہے۔ فون کان سے لگا کر اس نے کٹیلی نگاہ دروازے کے پاس کھڑی پریشے پر ڈالی تھی، جو اس کی ایک نگاہ پر لرز کر رہ گئی تھی۔ فون واپس میران شاہ کی طرف بڑھاتے وہ ایک تائرانہ نگاہ سب پر ڈالتے ہیں اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دیکھ رہی ہو اس کی حرکتیں؟ آخر یہ اتنا بڑا کب سے ہو گیا کہ مجھے یوں جواب دے کر جائے؟ میران شاہ بولے تو ان کی آواز کمزور تھی۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا بیٹا بڑا ہو چکا ہے اور جو ظلم انہوں نے اس کے ساتھ بچپن میں کیا تھا اب وہ اس کا حساب مانگنے کے لیے تیار ہے۔ اب یہ معصوم بچی کا یہاں کھڑی رہے گی؟ بیوی کے رٹ لگا رکھی ہے اس نے، اب لے آیا ہے تو اپنے کمرے میں بھی لے جائے۔ میران شاہ شرمندہ ہوتے ہوئے بولے تھے۔ پریشے سر تاپا لرز اٹھی تھی۔ اسے اس کے کمرے میں بھیجا جائے گا، وہ جس نے ایک معمولی بات پر اس قدر طوفان اٹھا لیا تھا۔ پریشے کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اسے سچ مچ اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ جس وقت زاویار نے اسے دیکھا تھا اس کا پورا لباس پانی سے بھیگا ہوا تھا اور جسم کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ گاؤں کے کھلے ڈھلے ماحول میں پرورش پانے کے باوجود اسے اتنا احساس تو ہو ہی گیا تھا کہ اپنی بیوی کو دوسرے مردوں کے سامنے اس حال میں دیکھ کر زاویار شاہ کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے، مگر وہ اس کے کمرے میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس نے بہت برے الفاظ میں پریشے کا دل دکھایا تھا۔ اماں جان نے بیزاری سے پریشے کو ایک نظر دیکھا۔ یہیں کہیں کسی کمرے میں سلا دیتی ہوں۔ زاویار کا موڈ نہیں دیکھا کس قدر خراب تاثرات کے ساتھ اپنے کمرے میں گیا ہے۔ پھر کچھ غلط سلط کر بیٹھے گا، کہیں طلاق دے دی تو پھر کیا منہ دکھاؤ گے پورے خاندان برادری کو؟ اور میں اپنے بیٹے کے ساتھ اب مزید ظلم زبردستی نہیں کر سکتی۔ انہوں نے ہاتھ چلا کر بیزاری سے کہا تھا۔ میران شاہ جذبس ہو کر رہ گئے ہیں۔ نہ ماں بات سنتی ہے اور نہ ہی بیٹا۔ اس بیچ میں بس وہ اپنے بھائی کے سامنے شرمندہ ہونے کے لیے رہ گئے تھے۔ خاندان والوں کو میں کیا جواب دوں گا؟ میرا آفس، زاویار کا آفس، بیٹھے بٹھائے ہم بہو بیاہ کر گھر لے آئے ہیں۔ کسی کو زاویار کے بچپن کی نکاح کا علم نہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ میں ایک ولیمہ آرگنائز کر لیتا ہوں۔ انہوں نے ایک دفعہ پھر جیب سے موبائل نکالا تھا۔ اماں جان بری طرح سٹ پٹائیں۔ جب زاویار نے منع کر دیا تھا کہ ولیمہ نہیں ہوگا تو پھر کس بات کی جلدی ہے آپ کو؟ مگر میران شاہ نے ہاتھ اٹھا کر ان کی بات وہیں روک دی تھی۔ ولیمہ ہوگا اور کل ہی ہوگا۔ یہ بات جا کر اپنے لاڈلے کو بتا دو۔ اب اگر اس نے میری کسی بات پر اعتراض کیا تو پھر میں اس کا باپ لگتا ہوں، دیکھ لوں گا اسے، انہوں نے سخت انداز میں کہا تھا۔ اماں جان نے گھبرا کر اوپری منزل پر نگاہ دوڑائی جس کے کمرے کا دروازہ بند نہ تھا۔ میران شاہ کی بلند آواز یقیناً اس تک پہنچ ہی گئی تھی، مگر وہ نہ اپنے کمرے سے باہر نکلا اور نہ ہی اس نے کوئی جواب دینا ضروری سمجھا تھا۔ دہلیز کے پاس کھڑی پریشے کی ٹانگوں میں درد ہونے لگا تھا۔ اس کا شدت سے جی چاہا کہ کوئی اسے بیٹھنے کے لیے ہی کہہ دے۔ یہ حیثیت تھی اس کی اس بڑے شاندار سے گھر میں، جس کے سپنے وہ ساری عمر دیکھتی آئی تھی، جس کے نام پر سہیلیاں اس کو چھیڑا کرتی تھیں اور جس کا خواب دیکھے بغیر اسے نیند نہیں آتی تھی۔ دو آنسو اس کے پلکوں سے ٹوٹ کر اس کی چادر میں جذب ہو گئے۔ وہ خود ہی ڈھیٹ بنی قدم قدم چلتی ہے اور اندر آ کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ ذلت کا احساس شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ یوں ہی صوفے پر بیٹھی رہی۔ میران شاہ ولیمے کے انتظامات کے لیے بار بار فون ملاتے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلے گئے تھے۔ اماں جان نے تو اس کے اوپر دوسری نگاہ ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ خاموشی سے اٹھ کر وہ بھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھیں۔ نہ انہوں نے خود پریشے کی کوئی دیکھ بھال کی اور نہ ہی کسی ملازم کو کوئی ہدایت دی تھی۔ ملازمین کو بھلا کیا سروکار تھا کہ وہ ایک انجانی لڑکی کے دکھ درد سنبھالتے، پھر وہی شرمندہ ہوتی صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھی رہی۔ بیٹھے بیٹھے اس کی ٹانگیں دکھنے لگیں تو آہستگی سے اس نے دونوں پاؤں سمیٹ کر اوپر کر لیے تھے۔ پتہ نہیں میرا کیا قصور ہے جو اماں جان اور ابا جان نے مجھے خود سر آدمی کے پلے باندھ دیا۔ 1 سال کی ہی تو تھی میں، پیدا ہوتے ہی ساتھ میری شادی کی فکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو ایسا بھی کون سا گناہ کر دیا ہے میں نے؟ مجھے اتنی کڑی سزا مل رہی ہے۔ وہ اپنے آپ سے ہی لڑ جھگڑ رہی تھی۔ گھر کی روشنیاں رفتہ رفتہ بجھنے لگیں۔ بھوک اور پیاس کا احساس پریشے کو بڑی دیر سے ستا رہا تھا، مگر کچن میں جا کر خود سے کھانا لینے کا خیال سے ہی اسی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ یوں ہی صوفے پر بیٹھے بیٹھے نہ جانے کب وہ سر ایک طرف کو ٹکا کر سو گئی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کرتے زاویار شاہ نے وقت دیکھا، رات کے 2 بج رہے تھے۔ اسے کافی کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ آج دن بھر میں جو کچھ ہوا تھا اس نے سر میں شدید درد کر رکھا تھا۔
لیپ ٹاپ بند کرتا شرٹ کے بٹن کھول کر اس نے شرٹ صوفے پر ڈال دی۔ گرمی محسوس ہو رہی تھی، سو وہ خاموشی سے واش روم میں جا گھسا۔ جس وقت وہ شاور لے کر باہر نکلا، اس کا ذہن کافی حد تک فریش محسوس کر رہا تھا۔ اسے پتہ تھا اس وقت سارے ملازمین سو چکے ہیں، سو اسے کافی خود ہی بنانی تھی۔ وہ اپنے کام اکثر خود ہی کیا کرتا تھا، سو ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ سیڑھیاں اترنے تک اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ گھر میں موجود تمام افراد سو چکے ہیں۔ ایک کا دکھ کا روشن تھی، لاؤنج کی کوئی لائٹ روشن نہ تھی۔ ہاں، البتہ دور جلنے والے کسی لیمپ نے ایک مدھم سی روشنی پیدا کر رکھی تھی۔ وہ احتیاط کے ساتھ چلتا کچن تک آیا۔ کچن کا دروازہ لاؤنج میں ہی کھلتا تھا اور تبھی وہ بری طرح سے چونکا۔ لاؤنج کے صوفے پر وہ سکڑ سمٹ کر سو رہی تھی۔ شدید گرمی میں لاؤنج کا اے سی بھی بند تھا، وہاں نہ تو کوئی پنکھا چل رہا تھا اور نہ ہی کوئی اور سہولت۔ زاویار کے چہرے پر افسوس پھیلا۔ دن بھر اس لڑکی کے ساتھ اس نے اتنا برا سلوک کیا تھا کہ رات کے اس پہر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے برا لگ رہا تھا۔ 2 قدم چل کر وہ صوفے کے ذرا نزدیک ہوا۔ وہ بے خبر سو رہی تھی، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو گال کے نیچے رکھے، دوپٹہ سڑک کر نیچے فرش پر گرا پڑا تھا، ریشمی بال بکھرے ہوئے تھے۔ مدھم روشنی میں بس وہ اتنا ہی دیکھ پایا کہ وہ بڑی گہری نیند میں تھی۔ زاویار شاہ کو اپنے رد عمل پر پچھتاوا سا ہونے لگا، مگر اگلے ہی پل اس کے ذہن میں ایک شبیہ لہرائی۔ بھیگے ہوئے لباس میں لڑکیوں کے ساتھ وہ اور اس کے سامنے آتے دھوئے نقاب سے اپنا چہرہ ڈھک لینے والی۔ جب میرا اتنا اختیار ہی نہیں کہ میں تمہارا چہرہ دیکھ سکوں تو باقی لوگوں کا یہ حق کیوں کہ وہ تمہیں دیکھتے پھریں، وہ بھی ہر نازیبا حلیے میں؟ ایک کڑواہٹ بھری لہر زاویار کے اندر جاگی۔ وہ انتہائی نفرت سے واپس پلٹ گیا تھا۔ جو کچھ ہوا ٹھیک ہوا، اب نہ تم گاؤں واپس جاؤ گی اور نہ ہی مجھے کسی قسم کی شرمندگی محسوس ہوگی کہ میری منقوہ وہاں کن حالات میں ہے۔ کچھ دن یہاں رکھ کر میں خود ہی تمہیں اس رشتے کے بوجھ سے آزاد کر دوں گا، اس کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارتے رہنا۔ اپنے مگ میں کافی اڈولتے وہ زیر لب بڑبڑا رہا تھا۔ کافی لے کر وہ کچن سے نکلا تھا، بغیر صوفے کی طرف ایک نگاہ ڈالے اس نے تیزی سے اپنے کمرے کی طرف رخ کیا اور تبھی اس کے کانوں میں نازک سی نیند میں ڈوبی آواز پڑی تھی، یہاں پر گرمی بہت زیادہ ہے، کیا میں آپ کے ساتھ کمرے میں آ کے سو جاؤں؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ زاویار کے سامنے زمین اور آسمان گھوم گئے۔ وہ بے اختیار پلٹا۔ اس لڑکی کو وہ جتنا جانتا اتنا کم تھا۔ وہ انتہائی پراعتماد انداز میں اپنے شوہر سے اس کے کمرے میں سونے کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ زاویار کو لگا اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ ایک فطری جھجک، ایک ہلکی سی شرم، کچھ بھی تو نہ تھا اس کے لہجے میں، بس تھکاوٹ اور نیند تھی۔ زاویار کا خون کھولنے لگا۔ 2 قدم چلتا وہ سامنے آیا۔ بالکل سو سکتی ہو، مجھے تم سے یہی توقع تو کرنی چاہیے تھی۔ بھلا میں نے یہ کیسے سوچ لیا ہے کہ ایک ایسی لڑکی جسے اپنا جسم دوسروں کو دکھاتے ہوئے کوئی عار محسوس نہیں ہوتا، بھلا وہ اپنے شوہر کے کمرے میں سونے پر اصرار کیوں نہیں کرے گی؟ اور چبھتے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ سامنے صوفے پر بیٹھی پریشا کا دماغ بھگ سے اڑا۔ وہ یکدم اپنی جگہ سے اٹھی۔ نیند میں اس نے کچن میں جاتے حیولے کو دیکھ کر سمجھا تھا کہ وہ تائی جان ہیں۔ نہیں، آئی ایم سوری، میں سمجھی تھی کہ تائی جان ہیں، میں نے تائی جان سمجھ کر آپ سے یہ بات کہی، میں تو بس وہ وضاحتیں دینے کی کوشش میں بے حال ہوئی جا رہی تھی۔ اس کا سانس پھولنے لگا، الفاظ بکھرنے لگے، آنکھوں میں آنسو اترنے لگے۔ وہ پہلے ہی زاویار کی نظروں میں گر چکی تھی اور اب مزید اپنے جملے کے باعث نہ جانے وہ اسے کیا سمجھ رہا تھا۔ اس کی بات پر زاویار نے ایک ملامتی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ یقیناً اس نے پریشا کی بات پر اعتبار نہیں کیا تھا۔ سامنے سے رائٹ والا کمرہ گیسٹ روم ہے، وہاں ساری سہولتیں میسر ہیں، وہاں جا کر سو جاؤ، نہیں لگے گی تمہیں وہاں گرمی۔ تلخ انداز میں کہتے ہی وہ چبھتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھتا تیزی سے پلٹ گیا تھا۔ پریشا کو اپنے وجود پر لرزہ طاری ہوتا ہوا محسوس ہوا، کانوں کی لوئیں تک سرخ پڑ گئیں۔ اوہ میرے خدا، وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا؟ پہلے ہی میرا امپریشن اس قدر غلط پڑ گیا ہے ان کے اوپر اور اب وہ سمجھتے ہیں کہ میں ایک انتہائی نیچ کردار کی لڑکی۔ جو کچھ آج دن میں ہوا تھا، میرے اس جملے نے تو اس کی سوچ پر مہر لگا دی ہے۔ 2 ہاتھوں میں چہرہ چھپائے وہ خود کو کوس رہی تھی۔ ایک طرف تو خود کو بے گناہ تصور کر رہی تھی اور زاویار کو ظالم، اور دوسری جانب وہ اپنے ہر عمل پر خود کو قصوروار بھی ٹھہرا رہی تھی۔ ان دونوں کو ہی علم نہیں تھا کہ ان کے مابین جھگڑا کس چیز کا تھا۔ وہ یہ رشتہ نہیں رکھنا چاہتے تھے یا پھر انہیں ایک دوسرے کے مزاج پر اعتراض تھا۔ گیسٹ روم میں جانے کے بجائے
وہ یوں ہی صوفے پر بیٹھ کر ایک دفعہ پھر گہری سوچوں میں گم ہو چکی تھی۔ میران شاہ نے 2 روز بعد ولیمے کی تاریخ رکھ دی تھی۔ صبح جب وہ کمرے سے نکلا تو اماں جان نے اسے بیزار انداز میں اطلاع دی تھی۔ وہ سر تاپا سے لگ اٹھا۔ آخر بابا جان کیا چاہتے ہیں اماں؟ اس رشتے کو لے کر ہمیشہ وہ مجھ پر زبردستی کیوں کرتے آئے ہیں؟ وہ بولا تھا۔ اماں جان نے جانچتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اگر تمہیں پریشے پسند نہیں ہے تو پھر تم اسے گاؤں سے یہاں کیوں لائے ہو؟ اور اگر لے آئے ہو تو اپنے ابا کی بات مان کر اس شادی کو مکمل کرو تاکہ خاندان بھر کے ہر شخص کو سکون آ جائے اور خاص طور تمہارے بابا جان مطمئن ہو جائیں۔ وہ اسے یوں پرکھ رہی تھی جیسے اس کے منہ سے اپنی مرضی کا جواب سننا چاہتی ہوں، اور جواب انہیں مل بھی گیا۔ وہ موبائل جیب میں ڈالتا ہوا بس اتنا ہی بولا تھا، مجھے نہیں پتا اماں جان میں اسے وہاں سے کیوں لایا ہوں۔ مجھے اسے نازیبہ حلیے میں گھر سے باہر پھرتے دیکھ کر بہت غصہ آیا تھا، اسی لیے میں لے آیا، لیکن حقیقت ہے کہ مجھے اس کے لیے کوئی جذبہ محسوس نہیں ہوتا، نہ کل نہ آج۔ میں نے پوری رات بہت غور کیا ہے، اگر وہ اسی طرح رہنا چاہتی ہے تو پھر میں اسے طلاق دے دوں گا، لیکن اب بابا جان نے ولیمہ رکھ لیا ہے۔ اماں جان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ تم فکر مت کرو، فی الحال انہیں ولیمہ کر لینے دو، کچھ دنوں کے بعد میں خود ہی انہیں سمجھا دوں گی کہ تم دونوں کی آپس میں نہیں بنتی، پھر تم پریشے کو طلاق دے دینا۔ تمہیں پتہ ہے نا، میں نے تمہاری خالہ کی بیٹی کو تمہاری بیوی کے طور پر کب سے پسند کر رکھا ہے۔ اماں جان کی دل کی بات ان کے لبوں پر آ ہی گئی تھی۔ زاویہ نے گہری نگاہ ماں پر ڈالی۔ فی الحال وہ کسی نئے رشتے میں بندھنے کے لیے تیار نہیں تھے، پرانے رشتے ہی گلے کا توق بنے ہوئے تھے۔ سر جھٹکتا وہ نیچے اتر آیا تھا۔ غیر ارادی طور پر ہی اس کی نگاہ لاؤنج میں رکھے صوفے پر پڑی، مگر صوفہ خالی تھا۔ شاید وہ صبح سویرے ہی اٹھ کر کہیں چلی گئی تھی یا رات کو، اسے کیا پتا۔ اس نے تو نظر بھر کر اسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ پورا دن اس کا آفس میں کٹا، اسے نہیں پتا تھا وہ گھر میں کس حال میں ہے، لیکن جو بھی تھا اس کے اندر ڈھیروں سکون اتر رہا تھا، اور یہ سکون کیوں تھا وہ خود نہیں جانتا تھا۔ اسی شام اسے ضروری کام سے شہر سے باہر جانا پڑ گیا تھا، جہاں اس کا نائٹ اسٹے تھا، اور جب وہ واپس آیا تو گھر بھر میں ولیمے کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ اس نے بے اختیار اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ میں تو بھول ہی گیا تھا کہ آج یہ تماشا بھی ہونا ہے۔ یار تو نے بتایا ہی نہیں، تیری رخصتی بھی ہو گئی۔ تیرے بچپن کے نکاح کا تو علم تھا مجھے، لیکن اتنی اچانک رخصتی، خیر تو ہے نا؟ جنید نے آ کر اس سے پیچھے سے پکارا تھا۔ بچپن کے دوست کے آنے پر زاویہ کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ بکھری۔ مجھے نہیں پتا یار یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، میں تو خود ایک کورک دھندے میں پھنس گیا ہوں۔ کبھی لگتا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کری ہے، آخر اتنا بڑا گناہ بھی نہیں تھا اس کا، لیکن اس وقت میرا دماغ الٹ گیا تھا۔ جس قسم کی باتیں وہ دونوں مرد میری بیوی اور اس کی سہیلیوں کے متعلق کر رہے تھے، مجھ سے برداشت نہ ہوا کہ گھر میں میری عزت محفوظ نہیں۔ آخر جو کچھ بھی تھا وہ میرے نام سے جڑی تھی، لیکن اب سوچتا ہوں کہ میں نے تو اس رشتے کو کبھی تسلیم ہی نہیں کیا، تو پھر کیسا حق؟ وہ بولتا چلا گیا تھا۔ جنید نے چونک کر اپنے دوست کو دیکھا، جس کے چہرے پر ایسی متزلزل کیفیت سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ تم تو کہتے تھے کہ تمہیں اس رشتے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود تم یہ رشتہ نبھانا بھی چاہتے تھے، کیونکہ تمہارے باپ نے بچپن میں ہی تمہارا رشتہ اس چچا زاد کے ساتھ طے کر دیا تھا۔ بلکہ تم نے مجھے یہ کہا تھا کہ تم گاؤں بھی صرف اسی لیے جا رہے ہو تاکہ پریشے سے مل کر بات کر سکو، ایک دوسرے کو سمجھ سکو۔ اس کے بعد ہی تم رخصتی کی تعریف انہیں دینا چاہتے تھے، تو پھر اب یہ گریز کیسا ہے؟ آخر ہوا کیا تھا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ زاویہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے نپے تلے انداز میں ساری بات بتا دی تھی۔ جنید کے چہرے پر افسوس پھیل گیا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں زاویہ؟ تم اتنے سمجھدار اور میچور انسان ہو کر اتنی سی بات پر بھڑک رہے ہو۔ وہ کون سا کسی شخص کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے؟ تم نے بتایا وہ تم سے عمر میں کافی چھوٹی ہے، اور گاؤں کا ماحول کھلا ڈلا ہوتا ہے، سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داروں کی طرح ہی رہتے ہیں۔ ایسے میں اگر تم نے اسے بھیگے ہوئے لباس میں دیکھ لیا تو کیا قیامت آ گئی؟ تم نے بھی تو اس کے ساتھ کون سا اچھا برتاؤ کیا؟ ہاتھ سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے یہاں لے آئے، پورے خاندان میں اس کا تماشا بنا دیا۔ کچھ دیر پہلے میں تمہارے گھر کے اندر گیا تھا، اور جانتے ہو عورتیں وہاں کیا بات کر رہی تھیں؟ یہی کہ تم نے پریشے کو غلط حالت میں کہیں دیکھا تھا، اسی لیے اسے گاؤں سے گھسیٹتے ہوئے شہر لے آئے ہو۔ جنید کی بات پر اسے ایک دم پچھتاوے کا احساس ہوا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں زاویہ، تمہاری فطرت سے عرصہ دراز سے واقف ہوں۔ تم اچانک غلط فیصلہ
کرتے ہو، گھبرا جاتے ہو، صورتحال کو ہینڈل نہیں کر پاتے۔ ہم میں سے ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہوتی ہے، لیکن ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ اگر اس سے غلطی ہوئی تھی تو تم اسے طریقے سے سمجھا دیتے۔ اگر اس لڑکی کے دل میں تمہارے لیے تھوڑا بھی کوئی جذبہ ہوتا تو وہ یقیناً تمہاری بات سنتی اور اسے تسلیم کر لیتی۔ ہاں، اگر وہ تمہارے ساتھ بدتمیزی کرتی یا یہ کہتی کہ اسے تمہاری بات نہیں ماننی، تب تو تم حق بجانب تھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ تمہارے باپ کا انتخاب غلط تھا، تم دونوں کی منگنی نہیں، نکاح ہوا ہے۔ نکاح ایک مضبوط رشتہ ہے، تمہیں اپنے رشتے کو کچھ وقت دینا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ اس لڑکی کا اتنا قصور نہیں جتنا تم نے بنا دیا ہے۔ جنید نے لگی لپٹی رکھے بغیر اسے آئینہ دکھا دیا تھا۔ زاویار کے چہرے پر شرمندگی پھیلی۔ جانتا ہوں، گاؤں سے جب اسے لے کر آیا تھا تب میں شدید غصے میں تھا، مگر پوری رات اپنے کمرے میں مجھے نیند نہیں آئی۔ اس کی آنسوؤں بھری آنکھیں میرے سامنے آتی رہیں۔ مجھے اس سے بات تو کرنی چاہیے تھی، مگر میں نے صرف اپنی انا اور غصے کو اہمیت دی۔ وہ شرمندہ ہو رہا تھا۔ جنید اٹھ کھڑا ہوا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اس نے تسلی دی تھی۔ آج رات تمہاری ہے، وہ تمہاری دلہن بنی اندر موجود ہے، ولیمے کی تقریب ختم ہونے والی ہے، اس کے بعد تم اس سے بات کر سکتے ہو۔ یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا رشتہ ہے، اس کے بیچ میں کسی تیسرے کو مت آنے دو، کسی غلط فہمی کو بھی نہیں۔ جنید اس کے دل پر سے دھن کے بادل ہٹاتا پلٹ کر چلا گیا تھا۔ زاویار کے نگاہوں کے سامنے سے جیسے کئی پردے ہٹ گئے۔ یہ سچ تھا کہ اسے کوئی خاص محبت نہیں تھی، بلکہ محبت تو کیا، وہ تو بچپن کے نکاح کے ہی خلاف تھا۔ مگر اب جب اس نے پریشے کو دیکھ لیا تھا تو اس کی صورت نگاہوں کے آگے سے جا ہی نہیں رہی تھی۔ لاکھ کوشش کے باوجود وہ یہ طے نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ اسے کب طلاق دے۔ شاید وہ اسے طلاق دینا ہی نہیں چاہتا تھا۔ ایک جھٹکے سے وہ اٹھ کھڑا ہوا، اسے اندر کہیں سے اسے آواز دی جا رہی تھی، دلہن کو تمہارے کمرے میں بھیج دیا گیا ہے زاویار، مہمان بھی بس رخصت ہونے والے ہیں، تم بھی جا کر آرام کرو۔ میران شاہ نے اسے مخاطب کیا تھا۔ اماں جان نے بے چینی سے پہلو بدلا، اپنے کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو کتنی ہی دیر تک ہمت جمع کرتا رہا تھا۔ پتہ نہیں اندر جا کر کیا ہوگا، کیا میں پھر سے آپے سے باہر ہو جاؤں گا، کیا پھر سے وہی اشتعال، وہی غصہ جو ہمیشہ مجھے ہراتا آیا ہے آج بھی ہرا دے گا۔ گہری سانس لے کر وہ دروازہ کھول کر چلا آیا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے زوردار جھٹکا لگا۔ اسے 100% یقین تھا کہ وہ یا تو سو رہی ہوگی یا پھر اپنے ساتھ ہوئے ظلم اور زیادتیوں پر رو رہی ہوگی، مگر وہ انتہائی سکون سے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی، ایک ایک کر کے اپنی جیولری اتارتے وہ یوں کھڑی تھی جیسے اسے کسی کے اندر داخل ہونے سے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ زاویار شاہ کا اعتماد متزلزل ہوا۔ اسے پہلی بار اندازہ ہوا کہ وہ اس کی بیوی تھی۔ کمرے کی خوابناک فضا اس کے دل کی جذبات بدلے جا رہی تھی۔ زاویار شاہ کو اپنے اس بدلاؤ پر خود حیرت ہوئی۔ وہ 2 قدم چلتا وہ کمرے کے وسط میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ بیڈ کے چاروں جانب انتہائی خوبصورت سجاوٹ کی گئی تھی۔ بیڈ کی سفید چادر کے اوپر درمیان میں سرخ پتیوں سے ان دونوں کا نام لکھا گیا تھا۔ پھولوں کی مہک زاویار شاہ کے اعصاب پر چھانے لگی۔ اس نے پلٹ کر سامنے کھڑی پریشے کو دیکھا تھا۔ شادی کا جوڑا سرخ رنگ کا نہ تھا، اماں جان نے خود اس کے لیے ہلکے سبز رنگ کا جوڑا منتخب کیا تھا۔ زاویار کو یاد تھا، اماں نے کہا تھا، مجھے پتہ ہے اسے یہ جوڑا پسند نہیں آئے گا۔ گاؤں کی لڑکیوں کو ویسے بھی لال سرخ جوڑے ہی پسند آتے ہیں، لیکن شہر والوں کی چوائس ذرا مختلف ہوتی ہے۔ زاویار جانتا تھا اماں نے یہ بات اسے سنانے کے لیے کہی ہے۔ وہ کسی صورت پریشے کو اس گھر میں نہیں رکھنا چاہتی تھی، مگر اس وقت وہ حیران تھا۔ انتہائی خوبصورتی سے اس نے اس بھاری لباس کو کیری کیا ہوا تھا۔ خوبصورت لہنگا اس کے وجود پر مزید جچ رہا تھا، اس کا دراز قد نمایاں ہو رہا تھا۔ آئینے میں نظر آتے اس کے عکس پر نگاہ پڑتے ہی زاویار ٹھٹک کر رکا۔ وہ آہستگی سے اپنا میک اپ صاف کر رہی تھی، مگر وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ زاویار اپنی نگاہ نہ ہٹا سکا۔ سب سے پہلے اس نے 3 دفعہ ہی پریشے کو دیکھا تھا۔ پہلی بار جب اس نے نقاب لگا رکھا تھا، دوسری بار جب اسے دیکھ کر وہ انتہائی غصے سے کھول اٹھا تھا، اور تیسری بار جب اس نے صوفے پر نیند میں ڈوبی ہوئی حالت میں اسے بے چارگی سے بولتے سنا تھا۔ اب چوتھی بار وہ اسے دیکھ رہا تھا، اور اب یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنا دل اس کے قدموں تلے رکھنا چاہ رہا ہو۔ وہ لمحہ، وہ احساس اتنا طاقتور تھا کہ زاویار کے اندر کی ساری نفرت دھواں بن کر تحلیل ہو گئی۔
یاد رہا تو بس اتنا کہ یہ لڑکی اس کی بیوی تھی جس کے اوپر وہ تمام تر حقوق رکھتا تھا۔ قدم قدم چلتا وہ آئینے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ پریشے کو اپنا عکس نظر آنا بند ہوا۔ اسے نگاہ اٹھا کر دیکھا، وہ اپنی تمام تر وجاہتوں کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ایسے ہی میک اپ صاف کرتے ہیں نا؟ یا پھر آپ لوگوں کے ہاں کوئی اور دستور ہوتا ہے؟ وہ بولی تو اس کے لہجے میں کاٹ تھی۔ زاویار نے ہلکا سا سر جھکایا۔ پریشے جو کچھ ہوا وہ بس وقتی فیصلہ تھا۔ میں نہیں جانتا تھا میں کیا کر رہا ہوں، مگر یہ سچ بات ہے تمہیں اس بھیگے ہوئے حلیے میں وہاں دیکھ کر مجھے غصہ آیا تھا۔ گاؤں کی لڑکیوں کے بارے میں میری رائے پہلے بھی ٹھیک نہیں تھی۔ مجھے لگتا تھا وہ زیادہ آزاد خیال ہوتی ہیں۔ اس رائے کو بنانے میں اماں جان نے بہت زیادہ کردار ادا کیا۔ انہیں شاید گاؤں کا ماحول اور وہاں کی لڑکیاں پسند نہیں تھیں، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہیں۔ مگر اب اندازہ کر چکا ہوں کہ انہیں اپنی بہن کی بیٹی کو بہو بنانا تھا۔ شاید اسی لیے وہ دانستہ طور پر مجھے بدظن کیا کرتی تھیں۔ اور مجھے دیکھو، میں 28 سال کا میچور مرد بدظن ہو بھی گیا۔ پہلی نظر تم پر پڑتے ہی میں نے اپنے دل کی نہیں دماغ کی سنی تو سمجھا رہا تھا کہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں تمہاری کوئی ایسی خاص غلطی بھی نہیں تھی۔ تم لاعلم تھی کہ کچھ لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اگر میں تمہیں پیار سے بتاتا تو شاید ہم دونوں بات کر سکتے تھے، لیکن اب میں اپنے رویے کی معافی مانگتا ہوں۔ اس نے آہستگی سے دونوں ہاتھ پریشے کے کندھوں پر رکھے تھے۔ وہ ایک دم 2 قدم پیچھے ہٹی۔ ہاں بالکل، ایک لڑکی کو اپنے سامنے دیکھ کر جب کمرے میں کوئی اور نہ ہو تو مرد معافی ہی مانگتا ہے۔ اس کے سارے جذبات صرف ایک ہی شے میں ڈھل جاتے ہیں، قربت کی خواہش میں۔ یہی چاہتے ہیں نا آپ؟ تمام تر حقوق رکھتے ہیں میرے اوپر، اور اسی لیے اب اپنے رویے کی معافی مانگ رہے ہیں۔ حالانکہ صبح ہوتے ہی سب سے پہلے آپ مجھ سے نگاہیں پھیر لیں گے، اور تب آپ کو پھر سے یاد آ جائے گا کہ میں ایک بد کردار لڑکی ہوں جس نے نہ جانے کتنا بڑا گناہ کیا تھا۔ کیا آپ مجھے سب کے سامنے گھسیٹتے ہوئے یہاں لے آئے، یوں جیسے میں وہاں کسی کے ساتھ بھاگ ہی رہی تھی؟ اس کے لہجے میں کاٹ تھی۔ آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ زاویار نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ اتنا اچھا اور اتنا بول سکتی تھی، اس کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ میں تم سے معافی مانگ رہا ہوں نا پریشے، سچ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، اور تمہیں بھی تو خیال رکھنا چاہیے تھا نا۔ وہ معذرت خواہ انداز میں بولتے قدم اور آگے بڑھا رہا تھا۔ پریشے کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں گاؤں کی لڑکی ضرور ہوں، لیکن مجھے اپنی عزت کا بخوبی احساس ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ جس جگہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ روز جاتی ہوں وہاں کچھ مرد ہمیں دیکھنے آتے ہیں۔ اگر پتہ ہوتا تو میں احتیاط کرتی، مگر یہ سب کچھ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ پچھلے 2 روز میں آپ کی وجہ سے مجھے اتنی ذلت اور شرمندگی سہنی پڑی ہے کہ اب میں خود اپنی نظروں میں شرمندہ ہو گئی ہوں۔ زبردستی کا رشتہ تھا نا یہ، مگر ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ کے ساتھ زبردستی ہوئی تھی تو مجھے تو اس نکاح کا علم بھی نہیں تھا۔ میں تو اس وقت صرف 1 سال کی تھی۔ اس نکاح کے بارے میں مجھے صرف چند سال پہلے پتہ چلا۔ بچی تھی میں، مجھے کیا پتہ تھا کسی کی منکوحہ ہونے کی کیا ذمہ داری اور فرائض ہوتے ہیں۔ وہ تلخ ہوئے جا رہی تھی، آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر بہنے کو بےتاب تھے۔ زاویار کے چہرے پر پریشانی پھیل گئی۔ جو سب کچھ وہ خراب کر چکا تھا اسے وہ کیسے ٹھیک کرے؟ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اگر تمہیں یہی لگتا ہے پر اسے کہ میں تمہارے قریب آنے کے لیے تم سے معافی مانگ رہا ہوں تو ایسا نہیں ہے۔ میں حقیقتاً اپنے رویے پر شرمندہ ہوں۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ اگر تم اس رشتے کو قائم نہیں رکھنا چاہتی تو میں تم پر زور زبردستی نہیں کروں گا۔ اس کی نگاہوں میں ٹوٹے کانچ کی جو بنتی رشتہ بننے سے پہلے ہی اس نے ختم کر دیا تھا۔ اپنی جلد بازی اور اشتعال میں اس نے ایک معصوم لڑکی کا دل اس برے طریقے سے توڑا تھا کہ اب وہ چاہ کر بھی اسے اپنے شوہر کی حیثیت سے تسلیم نہیں کر سکتی تھی۔ پریشے کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر بکھر گئے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے سوٹیبل نہیں ہیں۔ کل صبح میں ابا جان کے ساتھ واپس گاؤں چلی جاؤں گی۔ تب تک آپ مجھے اس کمرے میں برداشت کر لیں، ورنہ پھر میں گیسٹ روم میں جا کر سو جاتی ہوں۔ وہ پلٹنے سے پہلے ایک دفعہ پھر اسے آئینہ دکھا گئی تھی۔ زاویار نے بے بسی سے اپنا سر جھٹکا۔ وہ پہلے ہی سب کچھ بگاڑ چکا تھا کہ اب مزید زور زبردستی نہیں کر سکتا تھا، سو خاموشی سے پلٹ کر وہ الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگا تھا۔ اس بار اسے پریشے کی رائے کا احترام کرنا تھا، یہ تو طے تھا۔ اپنے زردار لہنگے سمیت وہ بیڈ کی دوسری جانب لیٹ گئی تھی۔ دل بری طرح سے چکنا چور ہوا تھا۔ برسوں پرانا خواب ٹوٹ گیا تھا۔
زاویار شاہ کی بیوی بن کر اس کے دل پر راج کرنے کا خواب۔ اسے یاد آیا ان کے گاؤں آنے سے پہلے اماں جان نے جب اسے تیار ہونے کا حکم دیا تھا تو وہ زور سے ہنسی تھی۔ اتنے آسانی سے اپنا چہرہ تھوڑی دکھاؤں گی۔ اسے میری سہیلیوں کے منگیتر روزانہ ان کے گھر کے چکر کاٹتے ہیں، اور یہ جناب میرے شوہر ہوتے ہوئے بھی کبھی گاؤں نہیں آئے۔ دیکھنا، تڑپا تڑپا کر اپنا چہرہ دکھاؤں گی، بس اسی لیے نقاب لگا کر وہ اس کے سامنے گئی۔ مگر وہ کیا جانتی تھی کہ سب کچھ اتنی تیزی سے خراب ہوگا کہ اسے ٹھیک کرنے کی مہلت نہیں ملے گی۔ وہ رات جو دونوں کے لیے خوشیوں کا پروانہ ثابت ہونی تھی، اس انداز میں چپ چاپ گزرتی چلی گئی۔ وہ واش روم سے آ کر کروٹ بدل کر لیٹ گیا تھا۔ میں اتنا پریشان کیوں ہو رہا ہوں؟ میں خود بھی تو اس کے ساتھ رشتہ نہیں رکھنا چاہتا تھا، اس سے سر جھٹکا کرنا معلوم کیوں؟ پریشے کی خوشبو ہر احساس پر حاوی ہوتی جا رہی تھی۔ رات گزرتی چلی گئی۔ صبح ہوئی تو رشتہ دار رخصت ہونے کے لیے تیار تھے، اور انہیں میں پریشے کے والدین بھی تھے۔ وہ اسے لیے کمرے سے نیچے آیا تو سبھی ان کا انتظار کر رہے تھے۔ آ جاؤ پریشے، ہم سے مل لو، اب تو ہم پتہ نہیں کب شہر آئیں۔ میرے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، روز روز اتنے لمبے چکر نہیں لگائے جاتے۔ اماں جان ملتے ہوئے پیار سے مسکرا رہی تھیں۔ پریشے کی آنکھوں میں آنسو اترے۔ اس نے پلٹ کر ایک نظر زاویار شاہ کی طرف دیکھا تھا جو سیڑھیوں کے پاس کھڑا تھا۔ اس کی نگاہیں پریشے کے چہرے پر جمی تھیں، نگاہوں میں التجا تھی، جیسے کہہ رہا ہو ایک آخری دفعہ سوچ لو، اس رشتے کو ایک موقع اور دو۔ غلطیاں میں نے بھی کی ہیں اور ان کی سزا بھی بھگت لی، اب تم کوئی غلطی مت کرنا۔ پریشے نے نگاہیں چرا لیں۔ میں کچھ دن بعد آؤں گی امی، زاویار کے ساتھ۔ میں آپ سب لوگوں کو بہت یاد کروں گی۔ وہ بولی تو اس کی آواز میں نرمی تھی۔ زاویار کو ایک زوردار جھٹکا لگا، ساتھ ہی شرمندگی کا ایک تیز احساس اس کے اندر جاگا۔ وہ خود کو ایک میچور انسان سمجھتا تھا جو درست فیصلے کرتا تھا، لیکن در حقیقت وہ لڑکی اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ میچور تھی۔ اس نے اپنے رشتے کو بچا لیا تھا۔ اس نے ایک کمزور لمحے کی ضد میں آ کر غلط فیصلہ نہیں کیا تھا۔ شاید وہ خود کو اور اسے وقت دینا چاہتی تھی۔ زاویار کی نظروں میں اس کا قد یکدم اونچا ہو گیا تھا۔ پریشے نے اس کے دل میں ایسی جگہ بنائی تھی کہ اب کوئی چاہ کر بھی اسے اس جگہ سے نہیں گرا سکتا تھا۔ اماں جان جزبز ہوئی تھیں۔ انہوں نے زاویار کی طرف دیکھا۔ آخر ایک ہی رات میں بیٹا اور بہو آپس میں راضی کیسے ہو گئے؟ زاویار نے اپنا دل کیسے بدل لیا؟ انہیں افسوس ہونے لگا۔ کل رات ہی تو انہوں نے بہن کو فون کر کے کہا تھا کہ زاویار کا گھر نہیں بسنے والا، وہ اپنی بیٹی کی کہیں شادی نہ کرے، مگر اب انہیں لگ رہا تھا کہ انہیں اپنی بہن کو منع کرنا ہی پڑے گا۔ مہمان رخصت ہو رہے تھے۔ پریشے کے لبوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ تھی۔ تم دونوں جاؤ اپنے کمرے میں آرام کر لو، مہمانوں کا آنا جانا تو لگا ہی رہے گا۔ ہتھیار ڈالتے ہوئے اماں جان نے زاویار کی طرف دیکھ کر کہا تھا، جس نے مڑ کر ایک بھرپور نگاہ پریشے پر ڈالی۔ کمرے میں چلیں؟ وہ پوچھ رہا تھا، جیسے اس سے اجازت طلب کر رہا ہو کہ کیا میں تمہیں اپنی زندگی میں لے جاؤں؟ اور جواباً اسے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ زاویار کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ آپ لوگوں کو کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں۔